ہماری چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ آج ملاقات تھی، اور یہ ملاقات کا پس منظر آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جیل ٹرائل کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں نے خود بات کی، کیونکہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے دفتر سے کال آئی کہ وہ ہمارے ڈیلیگیشن سے، اپوزیشن کے ممبران سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیگیشن سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 3 بار میں نے ان کی اجازت پوچھی کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود بات کی، اور اتفاق سے میرے ساتھ اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بالکل کہا، اور جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے اجازت لی، میں نے کہا جی آپ کی اجازت ہے، انہوں نے کہا بالکل ملے، اور اپنا موقف جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا، اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا۔ یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں وہ ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی، اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا۔ بہت شکریہ جی، اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں۔ آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے، ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں۔ خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی، کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی، اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے آرڈر کر لیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں، چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے، وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایم این ایس کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے، اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہے، ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں، وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے، اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ دیکھیں، بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلیٰ جرم بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے، جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے۔ اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر
پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے. ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. یہ بڑا ہی غیر معمولی قسم کی میٹنگ تھی. چیف جسٹس آج تک پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات نہیں کی, لیکن آج ہمیں ایک ایجنڈا دیا گیا تھا. جس طرح پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتایا, اس ایجنڈے سے باہر نکل کے جو ایکچوئل ملکی حالات ہیں, جو قانون میں پرابلمز ہیں, جو ہمیں اور پر جو ظلم ہو رہا ہے, وہ ہم نے سارا ڈیٹیل میں بتایا عدالت کو. ایک طرح سے چیف جسٹس کو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو کچھ ہے, جو آپ نے زبانی بات کی ہے, کیونکہ ابھی زبانی ہم نے ہر ایک نے گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں دیں. یہ ایک بہت اہم اقدام انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ رائٹنگ میں دیں, یعنی تحریری طور پہ یہ ساری چیزیں باتیں بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ایک ایک پوائنٹ آپ کا ہوگا اس کے اوپر میں جواب بھی دوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور کر سکتا ہوں تو کس طرح کروں گا. تو یہ ایک بڑی پاکستان کی ایک عدالتی سسٹم کی ایک میرا خیال ہے بہت اہم میٹنگ تھی آج. اور اگر اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوئے آگے اس کو چلانے میں, اس کے مقصد پورے کرنے میں, تو یہ ہمارے نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور جو کچھ آپ ناانصافی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, مسز عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کو بھی ٹھیک کرنے میں, درست کرنے میں. ایک منٹ تھوڑا سا ایڈ کرنا. دیکھیں, ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری. جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں, تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجیے گا, اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدارہ ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط, اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں, سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے, تو پہلے آپ اپنا گھر خدارہ ٹھیک کیجیے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے, اور انصاف کے بنا کوئی, شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا رہا اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا. اس پوائنٹ پہ دیکھیں نہ, ہم نے ان کو کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز نہیں چاہیے. جو آئین اور قانون کہتا ہے, نہ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ہمیں ڈیل چاہیے. ہمیں جو آئین اور قانون کہتا ہے تو جو وہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہمارے ابھی مسنگ پرسنز ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کو خلاف فیک FIRs ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف, ان کے جو جیل مینیول میں ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئے, ہمارے باقی لیڈرشپ ہو گئی, ساروں کا یہ ہم نے باور. اور ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو کیسز کی ڈیٹس ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ماناز قانون ساز یہاں ہمارے وکلا حضرات بیٹھے ہیں, ان کی علم میں بھی نہیں ہوتا.
اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ ان کی چینج ہو جاتی ہیں، ان کی سماعت کی ڈیٹس جو کیسز کی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بشرا بی بی صاحبہ کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری رسائی اور میٹنگ کی ڈیٹس جو کورٹ آرڈرز میں دی ہوتی ہیں، لوگوں نے کورٹ آرڈرز اٹھائے ہوتے ہیں، ووٹ نہیں الاؤ کرتے جیل اتھارٹیز. اس کے ساتھ ساتھ وکلا کو جو کہ ایک پریویلیج ہوتا ہے، آپ کا لائر کلائنٹ کا پریویلیج ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کیا جاتا. وکلا کو دور رکھا جاتا ہے اپنے کلائنٹ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دور رکھا جاتا ہے، بشرا بی بی صاحبہ سے. ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو فون کالز جو ان کو قانون میں ان کو اجازت ہے جیل مینول کے تحت، وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کا سب جو آپ کا لوور کورٹس میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی صاحبہ سے، ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا قانون اور کون سا آئین. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈر جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلا حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی، وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت سختی سے اس چیز کو باور کرایا. اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، وہ اس کے بارے میں ان کو باور کرایا.